بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بھی کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں جن میں ایک سوال بہت اہم ہے، اس سوال پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ 2-4 سوالات پہلے ان کے جواب دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا احادیث مبارکہ قرآن مقدس کے خلاف ہیں، قرآن مقدس کے مخالف ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا نام آفتاب ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ مسلم میں ایک بڑا شاہ سماج کا طبقہ ہے، میاں بابا یعنی ایک بزرگ کے نام کی بکری کی قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی کو فرض سے کم نہیں سمجھتے، یعنی نہیں کری تو مصیبت، پریشانی، غریبی آئے گی اور یہ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور قربانی خالص اس بابا کے لیے ہوتی ہے۔ کیا ایسی قربانی کرنے والے اور کھانے والے کا نکاح باقی رہے گا اور اس کا انہیں کیا گناہ ملے گا؟ نوٹ: تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ یہ عمل بہت زیادہ بڑا طبقہ کر رہا ہے اس دور میں۔ آپ نے لکھا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل تحقیق کرنی پڑے گی کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت ان کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف خالص کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس طرح نیت کر کے جانور کو ذبح کرنے والوں کو تو مرتد لکھا گیا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے تقرب کی نیت کر لی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کی نیت سے کسی نے جانور ذبح کیا، تو اس کو تو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، اور جب دار اسلام سے خارج ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نکاح بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پہلے دیکھو، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو آپ نے دور سے کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، اور اس کے علاوہ پوچھنا آپ کو پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور تو ذبح اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ایصال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں یا اور کچھ نیت کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اگر خالص نیت یہ ہے کہ ہم صرف فلاں بزرگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ وما احل به لغیر اللہ، حلال نہیں ہے وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، تو ایک تو نیت یہ ہو کہ ہم یعنی صرف ان بزرگ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے اور اس کو اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ کیا وتر کی نماز کی قضا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، وتر کی قضا واجب ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ایک ویڈیو میں دیکھ کے سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث بتائی جا رہی ہے، آپ بتائیں یہ درست ہے؟ جی ہاں، سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے اوقات مقررہ میں نماز کو فرض کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک نماز اپنے وقت پر ہی فرض ہے، چونکہ قرآن میں واضح حکم موجود ہے کہ ہم نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں جائز نہیں ہے۔ حج میں تو ایسا موقع آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن اپنے مقام پر یا اور کوئی بھی سفر ہو تو اس میں جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم واضح ہے۔ تو اب حدیث میں ہے کہ 2 نمازیں اللہ کے رسول نے اکٹھی پڑھی، تو حدیث بھی غلط نہیں ہو سکتی، تو اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ یعنی جمع صوری، ایک ہوتا ہے جمع حقیقی، ایک ہوتا ہے جمع صوری۔ حقیقی جمع یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لینا، جمع صوری یعنی صورتاً جمع ہو۔ مثلاً عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:50 پہ، مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:55 پہ، تو اب عصر کی نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے عصر پڑھی، اور جب سلام پھرا تو عصر کا وقت گزر چکا تھا، مغرب کا وقت لگ چکا تھا، تو فوراً مغرب پڑھ لی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس طرح جمع ہو سکتی ہے، اور حدیث میں یہی جمع مذکور ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی اور ائمہ کے یہاں جائز ہے یہ کہ 2 نمازیں، سفر ہو یا کوئی مصیبت آئی ہو یا کوئی بارش کا موسم ہو تو پڑھ سکتے ہیں، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ فیروز صاحب کہتے ہیں کہ بہرائچ سے کہ ایک مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ جب بندہ ہینڈ پریکٹس کرتا ہے، جب غسل کرتا ہے پاک ہونے کے لیے، تو جتنا پانی کے قطرے گرتے ہیں ان سے 1 سال کا گناہ ملتا ہے، اور پانی کے جتنے قطرے اتنے شیطان پیدا ہوتے ہیں جو قیامت تک گناہ کرتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اپنے ہاتھ سے،
تو غسل کرنے کے بعد جتنے پانی کے قطرے گریں گے اتنے شیطان پیدا ہوں گے وہ قیامت تک۔ بھائی اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ مستزنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور لعنتی کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو اپنی ہاتھوں سے اپنے شہوت کو پورا کرتے ہیں، اور ایک دنیاوی بھی نقصان ہے، دینی آپ کی صحت پر افیکٹ پڑتا ہے، آپ کے چہرے پر افیکٹ پڑتا ہے، آپ کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ذہنی دباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس طرح کی بات تو ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جو انہوں نے فرمایا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اکثر ہم سنتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا یا کثرت سے استغفار پڑھنا، کثرت سے پڑھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لگاتار پڑھنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا یا جلدی؟ بھائی کثرت کا مطلب یہ تھا ہے کہ تعداد بہت زیادہ، یعنی کثرت زیادتی کے لیے آتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا۔ سوال پوچھتے ہیں مطلب آن لائن اسٹاک مارکیٹ، فورکس، کرپٹو ٹریڈنگ ارننگ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ بھائی دیکھیں آن لائن کوئی بھی کام ہو، شیئر مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وجوہات دیکھی جاتی، کام حلال چیز کا ہو رہا ہو، جو اشیاء خریدے بیچی جاتی ہیں وہ حلال ہو، اور اسی طریقے سے جو چیز آپ بیچتے ہیں اس پر آپ کا قبضہ موجود ہے، اسی طریقے سے وہ جو سامان ہے یا کوئی بھی شیئر ہے وہ سود سے پاک ہو، یہ ساری شرائط اگر ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ باقی جن چیزوں کا آپ نے نام لیا، فوریکس ہے اور کرپٹو ہے، اس پر وہ اصول جو خرید و فروخت کے ہوتے ہیں جائز، اس پر یہ یعنی پورا نہیں اترتا، اس لیے علماء نے اس پر جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ ایک سوال ہے، سوال کیا ہے، ایک پوسٹ ہے جس پر ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نبی کا کلام کبھی ٹکرا نہیں سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے، جو قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث نہیں، حدیث کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس میں سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اللہ کے کلام سے نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ جو ٹکرا جاتا ہے، یعنی کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھی ہوئی بات ہے، یعنی جھوٹی بات ہے۔ تو دیکھیں اس معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ارشادات، یعنی کون سی احادیث قرآن سے ٹکرا سکتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ قرآن سے حدیث ٹکرا رہی ہے؟ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ قرآن سے حدیث؟ یعنی جس بندے پر قرآن نازل ہوا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا کہ قرآن کو واضح کرو لوگوں کے لیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت بیان کرو۔ تو احادیث تو قرآن کی وضاحت ہے، تو کوئی بندہ وضاحت میں قرآن کے خلاف بات تھوڑی کر دے گا، یہ کیسی الٹی سی بات ہے۔ تو قرآن کے خلاف کوئی بھی حدیث، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ البتہ اصولی طور پر احادیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 صحیح، ضعیف اور موضوع۔ صحیح حدیث پر سب کا اتفاق ہے، عمل کرنا جائز ہے بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ عقیدہ اور مسائل تو ثابت نہیں ہو سکتے لیکن فضائل تک ثابت ہو۔ مثلا ایک ہے کہ نماز پڑھنا، یعنی نماز پڑھنا فرض ہے امت پر، اور کوئی حدیث آتی ہے ضعیف جس کی نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، یعنی 1,00,000 نیکی ملے گی، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں چل سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے موضوع، اس کا مطلب یہ تو کہ جھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گھڑی ہوئی حدیث، اس پر فیصلہ ہو چکا امت مسلمہ کا کہ یہ سب موضوع روایات اور یہ جھوٹی روایات ہیں، ان پر عمل کرنا کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ احادیث سے، قرآن سے نہیں ٹکراتا۔ آپ بظاہر تو آپ کو لگتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تعارض حقیقی، ایک ہوتا ہے کہ یعنی عقلی تعارض، یعنی آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات لوگ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں وہ حوالے دیتے ہیں بعض حدیث کے کہ دیکھو حدیث میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ظاہر دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ کسی اہل علم سے اس بات کو سمجھتے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ ان کو مطلب سمجھا دیتے۔ تو اگر یہ بات، اس بات پر حدیث کو انکار کیا جائے گا حدیث کا کہ قرآن کے مخالف ہے، تو اس طرح تو قرآن کی بہت ساری آیات ہی قرآن کے مخالف ہیں، بہت ساری آیات ہیں، تو آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو دہری ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، تو آپ کے پاس ان کے سوالات کا اور ان کے اعتراضات کا کیا جواب ہے؟ تو اس لیے بھیا کیوں انرجی ویسٹ کرو اس میں؟ اور اس طرح کی پوسٹ کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں منکرین حدیث سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر یا تو ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے ہم سے، وہ بھی خوش رہیں، یعنی اس طرح کی پوسٹ یہ کی اور اس کے بعد میں یہ جو منکرین حدیث ہے وہ بھی خوش ہو جائیں اور جو حدیث کے ماننے والے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ بظاہر تو بڑی اچھی لگ رہی ہے پوسٹ، لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. آپ کو حدیث کے علم کا کچھ پتہ ہے، آپ کو حدیث کے اصول کا کچھ معلوم ہے، تو قرآن کی جو تشریح ہے وہ احادیث ہے، تو احادیث جو ہے وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو اگر احادیث کو یہ کہہ کر کے آپ نکاریں گے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو جو آیات خود قرآنی آیات کے خلاف ہیں، مثلا اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی نبی، ہم کسی رسول کے اندر آپس میں فرق نہیں کرتے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو جس کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے کن کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، فیقول له کن فیکون، ہم کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین یعنی آسمان کو 7 دنوں کے اندر پیدا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو قرآن کے خلاف بہت ساری آیات قرآن کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھ کر کے قرآن کی آیات کا انکار کر دیں گے، آپ اس کے پس منظر کو جانیں گے، آپ اس کے مطلب کو جانیں گے، آپ عربی زبان سے مہارت رکھنے والے ہوں گے تو قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے. تو اس طرح میرے بھائیو دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. تو کسی انسان کو دکھا دے کہ دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے، جبکہ قرآن میں تو اس طرح لکھا ہے. اب وہ بھولا بھالا بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب حدیثوں کے اندر جھول ہے اور حدیثیں صحیح نہیں ہوتی بلکہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو بھائی قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی جمع ہوا ہے نا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن بھی نبی کے زمانے میں نبی کے زمانے میں لکھا جاتا رہا اور احادیث بھی نبی کے زمانے میں لکھی جاتی رہیں. میں نے اس دن حدیث بھی ڈالی تھی کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے. اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ جو ہے تم کیوں لکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بعض اوقات خوشی میں بات کرتے ہیں، بعض اوقات غصے میں بات کرتے ہیں. تو کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو یعنی انسان ہیں، آپ بشر ہیں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس بات کو نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول ایک مرتبہ میں لکھا آپ ہماری بات کو لکھتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بشر ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں، خوشی میں بات کرتے ہیں، تو کبھی کچھ بھی نکل سکتا ہے منہ سے. آپ نے فرمایا نہیں، تم لکھتے رہو، خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتی ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن خود کہتا ہے کہ نبی اپنی خواہشات نفسانیہ سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش پر کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو کہتے ہیں. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہے. یعنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر القاء کی گئی ہے اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو وہی دونوں ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں میں اس کو بیان کرو، لوگوں میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو. تو وضاحت جو ہے وہ احادیث ہے. تو اور رسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ احادیث بظاہر قرآن کے خلاف ہے، تو قرآن کی بہت ساری آیات ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ نے 4 آیات پڑھی ہیں، 4 آیاتوں کے مطلب سمجھیں، اس پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس کے مخالف، یہ اس کے مخالف. آپ کو گہرائی سے علم کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء حق سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے نا کون سی حدیث کس کی مخالف ہے یا مخالف ہے بھی یا نہیں. بعض اوقات ظاہری بات کچھ اور ہوتی ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. تو قرآن نے ایک حکم دے دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، واجب کیا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نوافل کیا ہوتی ہے، اور نماز کے اندر کیسے کیا کرنا، کیا پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا. زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کسے ادا کرو، قرآن نے بتا دیا زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی. اور اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں وہ حدیث میں وضاحت کے ساتھ میں آئے ہیں. جانور کون سے حلال ہے کون سے حرام ہے، قرآن میں ایک حکم موجود ہے اور اشارہ موجود ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بتائی یہ حلال یہ حرام. تو اس طرح کوئی تعارض قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا ہے، صحیح احادیث میں. تو اس لیے یہ فتنہ جو ہے یہ پھیلانا بند کریں، اور منکرین احادیث کو خوش کرنے کے لیے بھی اس طرح کی پوسٹیں کرنا مناسب نہیں ہے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن کی کون سی آیات قرآن کے مخالف ہے، حدیث کی کون سی بات قرآن کے مخالف ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ اس کا پس منظر جانیں گے، اس کا مطلب جانیں گے تو بات واضح ہوگی. تو اس لیے اہل علم سے جڑے رہیں اور ان چکروں میں نہ پڑیں. اگر حدیث پر انکار کریں گے تو قرآن پر بھی، حدیث پر اعتراض کریں گے تو قرآن پر بھی اعتراض ہوگا. آپ دیکھتے دن رات دہریے ایتھیسٹ ناستک کتنا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کے جوابات دیجئے.
تو آپ تو انہی میں چکر میں پڑے قرآن حدیث کون صحیح کون غلط کون صحیح کون غلط. تو بھائی اعتراض اگر کیا جائے گا حدیث پر اپنی عقل کی بنا پر تو اعتراض تو قرآن پر بھی ہو سکتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور اسی طریقے سے احادیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجموعہ ہے, تو اس کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. تو قرآن کی توضیحات جو ہے وہ احادیث سے کچھ الگ نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث نہیں بلکہ اجماع, یعنی جس پر صحابہ اکرام جو ہے جمع ہو چکے ہیں, جن فتاوی جن احکامات پر اور جن مسائل پر اور جن فتاوی پر جو صحابہ اکرام کے اجماعی فتاوی ہیں, ہم تو اس کو بھی حجت مانتے ہیں. ہم تو قیاس کو بھی حجت مانتے ہیں کہ جہاں قرآن اور حدیث اور صحابہ کا اجماع نہیں ملے گا وہاں ہم خود سے اجتہاد کریں گے, اہل علم اجتہاد کریں گے, اس کو مانا جائے گا. تو اس لیے جتنے اندر گھسیں گے اور اعتراضات کریں گے اعتراضات بڑھتے جائیں گے, اور جتنے اعتراض بڑھیں گے آپ کے اتنا زیادہ آپ کا جو ذہن ہوگا وہ خراب ہوگا اور اتنی جلدی آپ گمراہی کی طرف جائیں گے. تو ان چیزوں سے باز آ جائیں اور قرآن سنت پر عمل کریں, اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.